بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں رضا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو اعجاز عباسی. ناظرین، پہلگام واقع ایک یارڈ میں ہندوستان پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور 22 اپریل سے لے کر اب تک جو اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ آج سیکرٹری خارجہ پاکستان نے جو اسلام آباد میں جو سفارتکار ہیں ان کو بریفنگ دی اور جو ہندوستان کے یک طرف اور جارانہ اقدامات ہیں اس کو حوالے سے اعتماد میں لیا سفارتکاروں کو. اور اسی طرح جو پار ہے جو ہندوستان ہے مودی سرکار ہے اس نے بھی وہاں جو ہندوستان کے سیکرٹری خارجہ وہاں پہ بھی نئی دلی میں بھی سفارتکاروں کو بریفنگ دی گئی ہے اور وہاں جو مودی کی زیر صدارت آل پارٹی کانفرنس بھی ہوئی ہے اور جو ہندوستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں آج وہ سری نگر میں اور آرمی چیف ہندوستان کے آرمی چیف بھی وہاں مقبوضہ کشمیر پہنچ چکے ہیں اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو ماحول کھڑا کر دیا گیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیا جنگ ہوگی نہیں ہوگی. اور جو سب سے بڑا سوال ہے کہ ہندوستان کی طرف سے جو سندھ طاس معاہدہ اس کو مطل کرنے کے بعد سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اور اس کے جواب میں جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے ہیں, آج ہم بات کریں گے جو سندھ طاس معاہدہ یہ کیا ہے. اور جو شملہ معاہدہ یعنی پاکستان کے پاس ایک شملہ معاہدے کا ہتھیار ہے اور ہندوستان کے پاس جو سندھ طاس معاہدہ, ان دو پہ ہم خصوصی بات کریں گے. اور یعنی اب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 40 معاہدے موجود ہیں, یعنی دو طرفہ معاہدے دونوں ممالک کے درمیان جس میں تجارت سمیت وہ تمام ان معاہدوں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور دوسرا جو حالات ہیں ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان جو اس سے پہلے جنگیں ہوئی ہیں اس کے کیا نتائج ہیں, ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں. عباس صاحب, ایک تو ہم آج خصوصی طور پر بات کریں گے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے جو زیر بحث ہے کہ ہندوستان نے اس کو مطل کیا اور ہندوستان کے فیصلے کے بعد کیا جو پانی کی تقسیم اب کیا ہوگی, کیا ہندوستان واقع جو یعنی پاکستان کی حصے کے جو دریا ہیں کیا ان کا پانی روکنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اگر وہ اس کے اوپر کرتا ہے تو کتنا عرصہ چاہیے ہندوستان کو پانی کو روکنے کے لیے, اور اصل صورتحال کیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے. بہت شکریہ کفیل صاحب. پاکستان اور بھارت کے وجود میں آنے کے بعد ان کے درمیان پانی کے تنازعات تو کوئی 8-10 سال جاری رہے ہیں اور بالآخر 1960 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں. سندھ دریا اور اس کے معاون جو دریا ہیں ان پر جو تنازعات تھے ان کے اسی لیے اس کو سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں. اس میں مشرق کی طرف سے بیسیکلی یہ سندھ دریا سندھ کو چھوڑ کر کفیل صاحب باقی جو دریا ہیں یہ 5 کے 5 دریا اور ان کے معاون دریا سارے کے سارے پیر پنجال کی پہاڑیوں سے نکلتے ہیں. البتہ یہ جو سندھ والا دریا ہے اس کا منبع چین میں ہے اور وہاں سے گزر کر پھر یہ انڈیا کے حدود میں داخل ہوتا ہے. انڈین زیر کنٹرول کشمیر میں تبت سے ہوتا ہوا, لداخ سے ہوتا ہوا, پھر گلگت بلتستان پاکستان سے ہوتا ہوا سیدھا دریائے میں جا کر گرتا ہے. تو جو تنازعات وہ 1960 میں جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا ورلڈ بینک نے اس سے ثالثی کی تھی. ورلڈ بینک کے تعاون سے دونوں ملک مذاکرات کی میز پر بیٹھے 8-9 سال مذاکرات ہوتے رہے اور اس کے بعد ایک معاہدہ طے پایا تھا. اس میں مشرق کی طرف سے آنے والے جو 3 دریا ہیں جن میں بیاس ہے, جن میں راوی ہے, جن میں ستلج ہے, ان 3 دریاؤں کا پانی مکمل طور پر بھارت کا تسلیم کیا گیا تھا اور اس پانی پر اضافی بچنے والا پانی پاکستان کبھی کبھار آ جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب وغیرہ بھی آتے ہیں. البتہ جو مغربی دریا ہیں جن میں سندھ بھی ہے, جن میں جہلم ہے اور جس میں چناب ہے, ان 3 دریاؤں پر پاکستان کے پانوں پر پاکستان کا تسلیم کیا گیا تھا, لیکن کچھ شرائط طے کی گئی تھیں جن 3 شرائط کے تحت کچھ محدود پیمانے پر بھارت کو بھی اس بات کا حق اور اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اس پانی کا استعمال کر سکتا ہے. ان میں 3 چیزیں شامل تھیں. ایک یہ تھا کہ پانی کا رخ بدلے بغیر, پانی کا بہاؤ کنٹرول کیے بغیر, بڑے تالاب یا بڑا ڈیم بنائے بغیر بھارت الیکٹرسٹی جنریشن ان پانی جو پاکستان کے حصے میں آنے والے دریا تھے ان پر کر سکتا ہے, چاہے جتنی مرضی بجلی پیدا کرے, لیکن پانی کا رخ بدل کر دوسری طرف نہیں لے جا سکتا اور پانی کا بہاؤ بھی نہیں روک سکتا. دوسرا جو بھارت کا حق تسلیم کیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ اسمال سائز اریگیشن یعنی چھوٹے پیمانے میں محدود وہ زراعت اور معاشیت مقامی سطح پر, اور اس کے لیے چھوٹے پیمانے پر اس بات کا بھی حق ہے کہ بھارت نعرے میں نکال سکتا ہے, لیکن اسمال سائز اریگیشن کے لیے وہ بھی نہریں نکال کر دوسری طرف پہاڑ کاٹ کر دوسری طرف نہیں لے جا سکتا. اور تیسری جو بھارت کا حق تسلیم کیا گیا تھا وہ ان دریاؤں کے آس پاس جو آبادی ہے
ان کے گھروں میں پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی فراہم کرنا پائپ لائنوں کے ذریعے، اس کو ڈومیسٹک یوز کہتے ہیں، ان 3 مقاصد کے لیے۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ انہی معاہدوں کے تحت سلال ڈیم بنا، بگلیار ڈیم بنا، اور اس طرح کے ڈیم بار میں تنازع کھڑا ہوا۔ ورلڈ بینک کے پاس وہ کیس گیا، وہاں فیصلہ ہوا، اور کچھ رد و بدل کے بعد وہ ڈیم بنا لیے گئے تھے۔ اور اب بھارت نے آ کر، ویسے بھارت پچھلے عرصے میں مودی جب پہلی بار جیتے ہیں اس وقت بھی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ یہ جو پاکستان کی حدود، پاکستان کی طرف ہمارا پانی جا رہا ہے، اس کو ہم روکیں گے، اس کو ہم ہریانہ والوں کو دیں گے، اس کو ہم پنجاب والوں کو دیں گے، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ لیکن 1960 کے بعد آن ورڈ ابھی تک یہ معاہدہ چلتا آیا۔ اب آ کر یہ جو پہلگام میں چند روز پہلے سیاح مارے گئے ہیں، ان کی آڑ میں بھارت نے اس معاہدے کو کینسل کر دیا ہے، سندھ طاس معاہدے کو۔ کفیل صاحب، غور کیا جائے تو یہ جو دریائے سندھ ہے، دریائے سندھ کے منبع سے نکلنے والا جو پانی ہے وہ کچھ چین میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ آتے ہوئے لداخ ان علاقوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بیشتر علاقہ اس میں جو داخل ہونے والا پانی ہے، اس کے جو معاون پانی ہے، جو ندی نالے اس میں داخل ہوتے ہیں، وہ کرگل اور اس کے آگے آگے ہیں، جو پیر پنجال کی پہاڑیاں ہیں وہاں سے۔ میرے خیال میں یہ جو دریائے سندھ ہے، اس دریائے سندھ کے آنے والے پانی پر تو بھارت کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 5% پانی تقریباً، یا 10% لگا لے زیادہ سے زیادہ، جو بھارت کی حدود سے آتا ہے۔ باقی سارا پانی ہمارے پہاڑی علاقوں میں، ہمارے زیر کنٹرول پہاڑی علاقوں میں، گلگت بلتستان میں جو برفانی علاقے ہیں ان سے کا پگھل کر وہ اس دریا میں پانی داخل ہوتا ہے، اور زیادہ اثرات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو جہلم کا دریا ہے، وہ بھی، اس کا منبع بھی چونکہ کشمیر کے اندر ہے، اور چناب کا بھی کشمیر کے اندر ہے، اور پیر پنجال کی پہاڑیاں ہیں۔ جہلم کے پانی میں بھی پاکستان کی حدود میں بہت سارے ندی نالے داخل ہوتے ہیں، اور ان میں ایک بڑا نالا، ایک بڑا جو دریا ہے وہ نیلم کا ہے، اور نیلم کے آس پاس آپ نے دیکھو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور ان پر پانی ہے، اور پانی دریا کنار بھی یہ کوال سے آ کر یہ بھی داخل ہوتا ہے۔ البتہ جو چناب والا دریا ہے وہ پیر پنجال کی پہاڑیوں سے نکلنے کے بعد بھارت کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور پھر جب پنجاب کی حدود میں داخل ہوتا ہے، پاکستانی پنجاب میں تو میدانی علاقہ ہے، اس میں آس پاس کے ندی نالوں کا پانی اس طرح کا نہیں ہے۔ البتہ اس میں توی دریا ہے، ضرور داخل ہوتا ہے اسی میں آ کر، لیکن وہ بھی بھارت کے زیر کنٹرول جو کشمیر ہمارا ہے اس کے علاقے سے ہے، اور میرے خیال میں اس دریا کا جو پانی ہے اس پر بھارت کسی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن باقی 2 دریاؤں کے پانی پر بہت بڑے پیمانے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے دریاؤں کا پانی رخ موڑنے کے لیے وقت چاہیے، ان کو پہاڑی علاقوں کے نیچے سے وسائل تو شاید بھارت دنیا سے اکٹھے کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، اور دنیا کا تیسرا چوتھا ملک وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 2027 میں وہ دنیا کا تیسرا بڑا معاشی ملک بن سکتا ہے۔ وہ وسائل اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم ضرور چاہیے۔ آپ پیر پنجال کی پہاڑیوں کے نیچے سے اگر نہریں بھی بنائیں گے یا سرنگیں بھی بنائیں گے دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی 5-6 سال کا وقت چاہیے ہوگا، یہ کوئی راتوں رات کا والا منصوبہ ہو نہیں سکتا۔ البتہ ایک خدشہ ضرور ہے کہ بھارت نے ان دریاؤں کے اوپر وقفے وقفے سے، خاص کر چناب اور جہلم میں، انہوں نے راستے میں کوئی ڈیم اور تالاب اور جھیلیں بنائی ہوئی ہیں، وہ اگر تھوڑا سا شرارت کریں اور اس طرح کی گڑبڑ کریں تو ان جھیلوں میں اگر پانی یا ڈیموں میں پانی بھر لیں تو ہمارے یہاں آنے والا جو پانی ہے اس کا بہاؤ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے فوری طور پر اس بات کے امکانات بالکل نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر کے ایک دم پاکستان کو بنجر بنانے کی طرف لے جائے۔ اور دوسرا، ویسے بھی انٹرنیشنل معاہدہ ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کے پاس اس بات کا حق ہے، ایک بات کفیل صاحب سمجھ نہیں کیا ہے کہ ہمارے جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کشمیریات میں، ان کا موقف یہ ہے کہ ورلڈ بینک اس میں ثالث اور گواہ کے طور پر تو موجود ہے، لیکن گارنٹر نہیں ہے، یعنی فیسیلیٹیٹر سہولت کار ہے، لیکن گارنٹر نہیں ہے، یعنی اس نے گارنٹی نہیں دی۔ ان معاہدوں سے اگر کوئی ملک یک طرفہ طور پر نکلنا چاہے تو وہ نکل سکتا ہے، اور ورلڈ بینک اس کو دباؤ کے تحت شاید پابند نہیں کر سکتا، اخلاقی دباؤ تو ڈال سکتا ہے، البتہ وہ وٹنس کے طور پر اور فیسیلیٹیٹر کے طور پر دوسرے ملک کی حمایت میں اپنا موقف ضرور کاٹ کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بگلیار ڈیم بنا، ہاں جی، بگلیار ڈیم بنا اور سلال ڈیم بنا تو اس پر ترازعات کھڑے ہوئے، تو ثالثی عدالت میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں کیس گیا تھا، اور اب بھی پاکستان کے پاس اس بات کا موقع ہے کہ وہ یہ کیس اٹھا کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ لے جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں بھارت کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک وہ معاہدہ جس کو 60 سال سے زائد عرصہ ہو گیا،
اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا. دونوں ملک پانی کے ایشوز پر کم از کم تنازعات کا شکار پچھلے 60 سال سے نہیں ہوئے. تو بھارت یک طرفہ طور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح اتنا آسانی سے دنیا کی موجودگی میں ان پانیوں کو رخ موڑ کر وہ سرنگیں بنا کر پیر پنجال کی پہاڑیوں کے نیچے سے بڑے بڑے ٹنل بنا کر وہ دوسری طرف لے جا سکتا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وقتی تناؤ میں ایک تشویشناک صورت ہے. اور پاکستان نے کل پرسوں جو دو ٹوک ایک موقف دیا ہے جی کہ اگر پانی بند کیا بھارت نے تو یہ جنگ تصور کیا جائے گا. تو میرے خیال میں دنیا اس پر آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے گی. اور پاکستان سے بھارت کے درمیان ہے کہ جو دوسرا یعنی جو پاکستان شملہ کے پاس جو ہتھیار ہے کہ شملہ معاہدہ شملہ معاہدہ کہ اس میں کیا پاکستان اچھا یہ شملہ قبیل صاحب سنتاز معاہدے کا تو بھارت نے اعلان کر دیا کہ ہم نے معطل کر دیا, لیکن پاکستان نے ابھی تک شملہ معاہدہ منسوخ نہیں کیا. تھریٹ انہوں نے ضرور کیا ہے کہ ہم شملہ معاہدے کو منسوخ کر سکتے ہیں. اب شملہ معاہدے کے اندر دیکھیں نا, دو طرفہ مذاکرات کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات حل کرنے کی بات کی گئی تھی. اور ہمارے ہاں کشمیری لوگ بالکل ہم تو اس شملہ معاہدے کو مانتے بھی نہیں ہیں, اگرچہ اس معاہدے کی صورت میں 93,000 پاکستانی فوجی رہا کرائے گئے تھے. اور اس کے علاوہ ایل او سی کو انہوں نے نہیں, پہلے سیز فائر لائن تھی اس کو ایل او سی میں بدل دیا تھا. ہم تو شملہ معاہدے کو مانتے بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ اس معاہدہ ہونے کے بعد پاکستان 1971 کے بعد آج تک مسئلہ کشمیر کو یونائیٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر نہیں اٹھا سکا. تقریریں ضرور ہوئی ہیں لیکن کسی قرارداد ایک شکل میں نہیں اٹھایا جا سکتا. اور اگر یہ موقع ملتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ہتھیار ہے یہ موقع ہے. اگر یہ شملہ معاہدے سے پاکستان سرنڈر کر جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, اس کو منسوخ کر دیتا ہے, تو پاکستان اس بات سے بالکل آزاد ہو جائے گا کہ وہ انٹرنیشنل اس معاہدے کے ضرور سے جو پابند تھا کہ وہ دو طرفہ مذاکرات کی بنیاد پر بیٹھ کر مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل حل کرے. پاکستان اس مسئلے کو دوبارہ اٹھا کر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر لے جا سکتا ہے, اور یہ ہمارے لیے میرے خیال میں ایک بہترین موقع ہوگا, اور اس کا بھارت کو زیادہ نقصان ہوگا اور پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں جب یہ ہتھیار ہے پاکستان کے ہاتھ میں موجود ہے تو یہ نہ شملہ معاہدہ ہی اتنا جلدی منسوخ ہوگا اور نہ ہی تاشکند یہ سنتاز معاہدہ, یہ معاہدے مجھے لگتا ہے کہ برقرار رہیں گے. لیکن فی الحال دار تناؤ کی کیفیت ہے, اسی لیے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو دھمکی دی ہے. لیکن شملہ معاہدہ منسوخ ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کو نقصان کے بجائے فائدہ ہوگا, اور ہم کشمیری لوگوں کو بالخصوص بہت زیادہ اب فائدہ ایسا ہوگا. دیکھیں نا کہ جو اس ٹائم حالات ہیں اور جو مودی نے جو اقدامات اٹھائے اور جو اس وقت جو ہندوستان کی قیادت ہے اور اس میں جو آر ایس ایس یا آر ایس ایس کی سوچ کے لوگ ہیں, ظاہر ان سے تو آپ کسی توقع نہیں کر سکتے کسی بھلائی کی بہتری کی. ظاہر وہ کوئی بھی یعنی اپنی بہتری اپنے وہ جو ناکامی ہے اس کا چھپانے کے لیے وہاں بی جے پی کے اس کو تھوڑا اور سپورٹ کرنے کی ہندوستان اٹھائے گا. لیکن پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ مسئلہ کشمیر جو 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد جو ہندوستان نے اس کو یک طرفہ فیصلہ کر کے اس کو ختم کر دیا تھا, اور پھر پاکستان اس کیس کو لے کر عالمی سطح پر نہیں گیا, اقوام متحدہ میں نہیں گیا, سلامتی کونسل میں نہیں گیا, یا جو اسلامی ممالک تھے ان کو جا کر پاکستان اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکا کہ ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کا اقدام اٹھایا اور اس کے بعد سے اس نے اب تک یک طرفہ سارے اقدامات کیے ہیں. تو یہ پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ پاکستان آج اس سے جو موجودہ ہندوستان نے یا جو ایک اقدام اٹھایا اس کو یعنی پہلگام کی آڑ میں, اس سے تو مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور اجاگر یہ بالکل پاکستان کے لیے, یہ کفیل صاحب ہاں جی بالکل یہ ایک اپارچونیٹی ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جو سنتاز معاہدہ ہے جتنے دریا ہیں تو یہ اس کا ہندوستان سے ایک ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کشمیر کے اس کے منبع سارا کشمیر میں ہے, یعنی متنازع سارا کشمیر کشمیریوں کا ہے, یہ جس کو عالمی برادری نے بھی اور پاکستان اور بھارت نے بھی تسلیم کر رکھا ہے کہ متنازع علاقہ ہے. اور اس میں یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی کشمیریوں کا ہے جس سے ہندوستان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو پاکستان کی طرف بھی آ رہا ہے. دیکھیں پانی ہمیں کیا کرنا ہے, ظاہر ہے پاکستان بھی سیراب ہونا چاہیے, انڈیا بھی ہونا چاہیے, لیکن جب بھی باہمی تنازعات کی صورت میں تو اس کا منبع دیکھا جائے گا کہ جن علاقوں سے پانی نکلتا ہے وہ متنازع کشمیر ہے. اس کا فیصلہ ہونا انٹرنیشنل اصولوں کے تحت بھی باقی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع آیا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک راستہ نکل آیا ہے کہ بھارت کے جن اقدامات کی وجہ سے عالمی برادری یا ان معاہدوں کی وجہ سے پاکستان پابند تھا کہ وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس طرح کا مسئلہ لے جانے کی پوزیشن میں شاید نہیں تھا, یا بہت ساری انٹرنیشنل مجبوریاں تھیں. اب پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع ہے اور اس موقع کو بھرپور استعمال کیا جانا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. اور یہ جو دوسری طرف بھارت دھمکیاں دے رہا ہے جی کہ وہ میرے خیال میں ابھی تک دھمکی وجہ سے ایک خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بھارت کے کسی آفیشیل نے پاکستان پر اس واقعے کا الزام ابھی تک نہیں لگایا. میں نے نہیں دیکھا, شاید آپ نے دیکھا ہو کہیں, میڈیا بھارت کا میڈیا گھما پھرا کر
سارا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو وہ اقدامات کر رہے ہیں، ہمارے سفارتکار نکال دیے، 30 تک تعداد محدود کر دی، شملہ معاہدہ اپنی سندھ تاز معاہدہ منسوخ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے الٹیمیٹلی پاکستان پر ہی غیر اعلانیہ طور پر الزام لگایا ہے کہ یہ اس اقدام کے پیچھے پاکستان یا اس کے اداروں یا اس کے لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں پورے دعوے سے کفیل صاحب کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس معاشی مسائل کا شکار ہے، پاکستان کبھی بھی نہ تو پاکستان کا کوئی ادارہ، نہ پاکستان کی حکومت، نہ پاکستان کے ذمہ دار لوگ اس طرح کے کسی اقدام کے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے ان کی بالکل انسانی بنیادوں پر سختی سے مذمت کی جانی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور لیکن اس کے آڑ میں دیکھیں نا کفیل صاحب، اب ظاہر ہے یہی واقعہ ہندوستان کے کسی صوبے میں کیوں پیش نہیں آیا؟ ہماچل پردیش میں بھی تو ظاہر ہے وہ بھی پہاڑی صوبہ ہے کہ جو کشمیر کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، وہاں بھی لاکھوں اور لاکھوں کی تعداد میں بھارت کے سیاح جاتے ہیں، وہاں کسی نے واقعہ پیش نہیں کیا اور یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا۔ کشمیر میں اسی لیے ہوا کہ کشمیر ایک جو فنڈامنٹل رائٹس کی ایک تنظیم وہ چل رہی ہے، مہم چل رہی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے کشمیریوں سے پلیبیسائڈ کا وعدہ کر رکھا ہے، عالمی برادری اس کی گواہ ہے، سلامتی کونسل میں قراردادیں موجود ہیں، یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ کئی بار پیش ہوا ہے، پچھلے 70 75 80 سال سے یہ پینڈنگ میں ہے۔ تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے، لیکن وہ واقعات اس کی آڑ میں کسی معصوم بندے کو، سیاحوں کو مار دینا، معصوم شہریوں کو مار دینا، چھٹی سنگ پورہ کا جیسے واقعات پیش آنا، پہلگام جیسے واقعات پیش آنا، اس طرح کی حرکتیں، اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہو یا بھارت ہو یا ہم کشمیری ہوں، سب کو مل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کا راستہ روکا جانا چاہیے کہ اس طرح واقعات نہ ہوں۔ ایک اصولی بنیادوں پر ہمارا ایشو موجود ہے، وہ عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ بھارت اور پاکستان اس بات کے پابند ہیں کہ پلیبیسائڈ کے ذریعے وہ دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ کشمیری فیصلہ کریں کہ وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اپنا مستقبل قائم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ایک اور آپشن بھی ہے، تھرڈ آپشن، یہ آؤٹ آف باکس جو حل ہے اس میں وہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے، تبھی جا کر مسئلہ حل ہوگا۔ جب یہ 22 اپریل کو جب یہ واقعہ ہوا تو ہندوستان کی میڈیا نے فوری طور پر ایک دم اعلان کیا کہ جو دی ریزسٹنس موومنٹ فرنٹ، یہ جو کشمیر کی جو لشکر طیبہ اس کی کوئی ذیلی یونٹ ٹائپ کوئی چیز بیان ہے، میں نے سارا چیک کیا، اس کو کوئی اس کی ویب سائٹ پر نہیں ہے، کوئی اس کی کسی نے تصدیق نہیں کی۔ اور جو ہندوستان کے میڈیا نے جو اس کا بیان جاری کیا، جعلی بیان ہے، اور اس کا جو لیٹر پیڈ، اس کا جعلی لیٹر پیڈ استعمال ہوا، اور آج خود ہندوستان کا میڈیا، وہاں کے جو انٹرنیشنل جو میڈیا آہستہ آہستہ سرنڈر کر رہا ہے، یعنی سی این این ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، تو وہ سارے وہ جو ریزسٹنس فرنٹ، اس کو مطلب جو فرنٹ کے اس سے جو ہندوستان نے پروپیگنڈا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے، سارا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات ہے، لیکن کپیل صاحب ایک خاص نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کچھ ہماری طرف سے میں سمجھتا ہوں کچھ کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہے۔ مثلاً راولہ کوٹ میں جو کانفرنس ہوئی تھی کالعدم جہادی تنظیموں کی، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ پھر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو بار بار اعلان کرتے رہے ہیں کہ ہم پھر جہادی کلچر ماحول بنائیں گے، کس کے خلاف جہاد؟ ظاہر ہے یہاں پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر تو بھارت نے وہ دبایا ہوا ہے، اور ہمارے کشمیریوں کا رائٹ جو ہے وہ بھارت دبا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارا جہادی ماحول بنے گا تو اسی کے خلاف بنے گا، ہمارے پلیبیسائٹ والا جو ماحول بنے گا تو اسی کے خلاف بنے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے طرف سے کچھ فلر ایسے چھوڑے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پوزیشن انٹرنیشنل سطح پر ایک سوالیہ نشان ہم پر ضرور اٹھتا ہے، لیکن عام حالات میں سمجھتا ہوں اس ماحول میں پاکستان کے اندر سے، ہماری حدود سے، آزاد کشمیر کی حدود سے پار جا کر اس طرح کا واقعہ کرنے کا بالکل کوئی جسم کے جواز نہیں بنتا۔ بڑا سوال یہ ہے کہ اب تک جو ہندوستان اقدامات اٹھا چکا ہے، یعنی 22 اپریل سے لے کر 25 ہے، اور کیا جنگ ہوگی؟ کیا ہندوستان جرأت کرے گا؟ یہ بھی میری تو رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ اگر جنگ ہوگی، اگر جنگ ہوتی ہے، خدا نہ اگر تو نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ تو ان قوموں سے، ان ریاستوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن لوگوں نے جنگ کو دیکھا ہوا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہوتی ہے، اس کی تباہی کیا ہوتی ہے۔ وہ پھر جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس نے امیر غریب چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتی، سر نہیں گولی آتی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتی سینہ کس کا ہے، اس ٹائم نقصان کس کا ہے۔ دیکھو پاکستان پہلے ہی معاشی بحران سے دوچار ہے، پاکستان سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے،
ایسے حالات پاکستان کو سیاسی جو عدم استحکام سے استحکام کی طرف آ جائیں گے، سارے لوگ ہٹے ہوں گے، اور برملا آزار کیا 3-4 دنوں سے پاکستان کی تمام سیاسی قیادت نے، پاکستان کے اداروں نے، کہ پوری مشکل حالات میں پاکستان کی حکومت ایک ہے، اور جو کہیں بیچ میں تھوڑا سا جو سیاسی ٹکراؤ بھی تھا تو مودی نے اور ہندوستان کے اس اقدام نے پاکستان کو اکٹھا کر دیا. ابھی آتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے، آپشن ہے نا کیا کرے. اس سے پہلے بھی دیکھیں نا، ابھی جب بھی ہوا، جب اس میں پلوامہ ہوا تو اس نے ایک ڈرامہ رچایا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2016 میں اڑی میں ایک واقعہ ہوا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے بچنے جو ایک ہائپ کریٹ کر چکا ہے ہندوستان کی میڈیا میں، اب اس کے بچنے کے لیے ان کے پاس آپشن یہ ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے جنگ مسلط کی تو نقصان ہوگا ہندوستان نقصان انڈیا کا ہوگا. ہندوستان اس بہت وقت دنیا معاشی کی بڑا چوتھی معاشی بڑی ملک معاشی ہے, طاقت آبادی ہے بہت بڑی اور دنیا میں سارے. $4 ٹریلین سے زائد کی معاشی طاقت وہ یعنی جاپان کو پیچھے چھوڑ کر اس وقت دنیا کی چوتھی طاقت بن گیا ہے, یعنی چوتھی طاقت معاشی طاقت. اور اگر تو پاکستان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, اگر یہ جنگ ہوتی ہے بات تو سب سے بڑی قیمت چکانی پڑے گی انڈیا کو. ہندوستان کو, اور وہ کسی صورت ہے اس کے لوگ پالیسی ساز لوگ یا وہاں کے لوگ اس کو ہاں جی, کفیل صاحب وہ سلامتی کونسل کا ممبر بننے کی طرف جا رہا ہے, اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوگی. اس کی روزانہ 500 پروازیں پاکستان کی حدود کے اوپر سے گزر رہی ہیں, ہماری تو کوئی نہیں گزر رہی, ہماری کوئی 10-20 ہی گزر رہی ہوں گی جو مشرقی بعید کے ممالک کی طرف جاتی ہیں. یعنی 400-500 کم از کم 300 سے 400 پروازیں جو پاکستان کے اوپر سے گزر رہی ہیں, ان سب کو سمندر کے راستے گزرنا پڑے گا. ان کی تیل کے اخراجات بڑھیں گے, ان کے جہازوں کے ٹکٹ بڑھ جائیں گے. معاشی لحاظ سے پھر جو افغانستان کے راستے انڈیا کے ساتھ جو ٹرانزٹ وہ کھل کر تجارت ہو رہی تھی, افغان ٹرانزٹ وہ ہمارے راستے سے گزر رہی ہے, وہ بند ہو جائے گی. انڈیا کو جو آسیان کی طرف جانے والا وہ راستہ تھا اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہندوستان جس تیزی کے ساتھ جس دوڑ میں لگا ہوا ہے, تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جنگ پاکستان کے لیے تو نقصان دہ ہوگی. اصل نقصان جو بھارت کو ہوگا, اس لیے بھارت ہر ممکن کوشش کرے گا. میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جنگ نہ ہو, لیکن تھوڑی سی یہ ہے کہ ماضی کی تجربات جو ہیں نا, 3-4-5 جنگیں دونوں ملکوں کے درمیان ہو چکی ہیں, ماحول تو کریٹ ہے. پچھلا جو پلوامہ میں واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد ان کی جو انہوں نے سمجھا کہ ہماری ایگو چیلنج ہو گئی ہے, ابھی ایگو چیلنج ہے. ابھی بہار میں ایک الیکشن بھی ہو رہے ہیں. بھارت میں عموماً جب الیکشن کسی بڑے صوبے میں ہوتے ہیں, چھوٹے صوبوں کی اہمیت تو کوئی نہیں ہے, لیکن بڑے صوبوں میں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انہوں نے وہ شرارت بازی دکھانی ہوتی ہے تاکہ لوگوں سے ووٹ بھی لیے جا سکے. اس وقت بھی الیکشن ہو رہے تھے, اب بھی وہ بہار میں الیکشن ہو رہا ہے. بہار ان کا چند 5-6 جو بڑے بڑے صوبے ہیں جن میں بہت زیادہ آبادی ہے, 10 کروڑ سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے, وہاں سے ظاہر انہوں نے الیکشن بلائے. نتیش کمار کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا, وہ اتحادی ہیں بی جے پی مل کر, اور کانگریس کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کی حتی الممکن کوشش ہوگی کہ نہ ہو. البتہ پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, تھریٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے. سرجیکل اسٹرائک کوئی ایسا ڈرامہ ضرور رچا سکتے ہیں جس سے اپنے عوام کو وہ مطمئن کر لیں, اور ادھر ہی وہ پڑے گی, اور بس وہ مسئلہ ویڈیو بنا کر اپنے قوم کو دکھائیں گے. کچھ موقف ہماری طرف سے سامنے آئے گا, کچھ موقف ان کی طرف سے سامنے آئے گا, تو بات میرے خیال میں کول ڈاؤن ہو جائے گی. اور اللہ کرے یہ کوئی زیادہ گڑبڑ نہ ہو, ورنہ گڑبڑ ہوئی تو 2 ایٹمی ممالک ہیں, ان کے درمیان تباہی پھیل جائے گی. اور اس تباہی کا ہمیں تو نقصان ہوگا ہی. ہمارا چھوٹا ملک ہے, ظاہر ہے ہم لمبی دیر تک وہ جنگ نہیں کر سکتے, اس لیے ہمارے پاس آپشن محدود ہیں. ان لمبی جنگیں مکمل ہی نہیں ہو سکتے. آپشن محدود ہیں, تو آپشن محدود ہونے کی صورت میں الٹیمیٹلی ظاہر ہے پھر وہ ظاہر ہے ہمارے پاس وہی جو ہتھیار ہیں وہ کہیں نوبت نہ آ جائے, اللہ نہ کرے اس طرح کی بات ہو. تو بھارت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف تباہی زیادہ پھیلے گی, اس کے بھارت اور چائنا 2 ایسے ملک ہیں کفیل صاحب, میں نے اعداد و شمار پڑھے ہیں کہ 100 سے زیادہ ایسے شہر ہیں بھارت اور چائنا میں جن کی آبادی 1-1 کروڑ سے زائد ہے. کنجسٹڈ ملک ہے, آبادی بہت زیادہ ہے, رقبہ بے شک زیادہ ہے, لیکن آبادی بہت زیادہ ہے. 150 ارب 150 آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک, آبادی کے لحاظ سے یعنی 1 ارب 50 کروڑ لوگ بستے ہیں وہاں پر. 150 کروڑ آبادی. چین اور بھارت کی آبادی ملائیں تو پوری دنیا کی آبادی کا کوئی 40% بنتے ہیں یہ 2 ملک, اور دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ. اور بلکہ اس میں پاکستان کو بھی, اس میں بنگلہ دیش کو بھی, اس میں اس کے آس پاس ممالک کو شامل کریں تو پوری دنیا کا تقریباً 50% آبادی ہے جو ان علاقوں میں ہے سارا. اور آپ کو پتہ ہے پانی کی بھی جنگ ہے, اور پیر پنجال کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر سے بہت کوئی سینکڑوں کی تعداد میں دریا نکلتے ہیں, جن سے 4 ارب انسانوں کا اس پانی کے اوپر دار و مدار ہے, اسی کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں وہ پاکستان بھارت کے درمیان بہت کوئی خوفناک جنگ نہیں ہونے دیں گی. اللہ نہ کرے جنگ ہو. البتہ کوئی چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپیں ہو سکتی ہیں جس سے بھارت اپنے لوگوں کو دکھائے گا, جی کو میری مطمئن کرنے کے لیے دکھائے گا.
تو ہمارے یہاں بھی ظاہر ہے اس کو کوئی موقف چیز سامنے آ جائے گی تو میرے خیال میں اللہ کرے گا کہ اس طرح کی چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، لیکن اگر جنگ ہو گئی تو یہ زیادہ افسوسناک صورتحال ہوگی۔ بہت شکریہ ابا صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور حکومت پاکستان کے پاس، پاکستان کے اداروں کے پاس اور سیاسی قیادت کے پاس یہ بہترین موقع ہے جب مسئلہ کشمیر جو گزشتہ 40-50 سالوں سے دبا ہوا تھا، اور بالخصوص جو 5 اگست 2019 کا جو ہندوستان نے اقدام اٹھایا، اس کے بعد سے مسئلہ کشمیر کی اہمیت، مسئلہ کشمیر پر جو آئینی پوزیشن تھی یہ یکسر بدل گئی تھی، اور پاکستان کے معذرت خانہ پالیسی کی وجہ سے یا پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ظاہر ہے اس سے کشمیریوں میں مایوسی پیدا ہوئی۔ ایک بار پھر پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع آیا کہ جب ہندوستان نے یک طرفہ فیصلہ کر کے شملہ معاہدہ سے دستبرداری کر لی ہے، تو پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان شملہ معاہدے سے دستبردار ہو، پاکستان شملہ معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کرے، مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر اٹھائے، اور جو سب سے اہم بات ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں یا جس طرح کے ساتھ جو ہندوستان جو سندھ طاس معاہدے کا اس کا جواز بنا کر جو سندھ طاس معاہدے کی آڑ میں اس کو معطل کر کے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کیا پانی کے ایشو کے اوپر، اور کل جو پاکستان کا ایجنڈا تھا، پاکستان کا 1 پوائنٹ جو مطلب جو قومی سلامتی یعنی کمیٹی کے اجلاس میں جو ٹاپ جو معاملہ تھا وہ یہی تھا سندھ طاس معاہدہ۔ اب جو سارا پانی جو کشمیر کے دریاؤں سے آتا ہے، تو جو کشمیر کی اہمیت ہے پاکستان کے ساتھ، اسی لیے جو قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کا اشارہ گیا، یعنی کشمیر پاکستان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو پاکستان کی سیاسی قیادت کو، پاکستان کے اداروں کو، ان کو چاہیے کہ یہ بہترین موقع ہے مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پہ لے جانے کا، اور دوسرا جو سب سے بنیادی ایشو ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے، جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے یا جو وہاں آزاد کشمیر کا نظام ہے، یہ خود سوالیہ نشان ہے۔ تو اس لیے جو ذمہ دار لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر آزاد کشمیر میں مستحکم حکومت ہوتی، آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کو کردار ہوتا، تو آج یعنی گزشتہ 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، تو آزاد کشمیر سے سخت رد عمل آنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر جو حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر آل پارٹی کانفرنس بلائیں، جیسے ہندوستان نے کل آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے، اور وہاں وہ سارے کے سارے فیصلے سیاسی قوت سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو پاکستان کی تمام سیاسی قیادت ہو اس کو آن بورڈ کرے، جو ہندوستان کے اقدامات ہو چکے ہیں اس کے اوپر تمام سے خواہ وہ یعنی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، سب یعنی آل پارٹی کانفرنس ہو، اور ان تمام فیصلوں سے یعنی سیاسی جماعتوں کو اعتماد لے کر پاکستان جرت مندانہ اقدامات اٹھائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حالات غیر معمولی ہیں، اور غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔